انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ سب مل کر زور سے پڑھیے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیری ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا
چمکا ستارہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، وہ حبیب رب ہے ان سے ہے شفاعت کی امید، وہ حبیب رب ہے ان سے ہے شفاعت کی امید، حال و مستقبل کے ہر ایک خوف میں ان کا کرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ، ویری لولی ویری لولی، سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ. آپ گھبرائیے نہیں، آپ جب تک بیٹھنا چاہیں گے اس وقت تک ہی میں بولوں گا، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا. ارشاد. ماشاء اللہ، سننے کی اور طاقت ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ بولنے کی طاقت ہے. ایک بات بتاؤں، آپ لوگ بہت خوشبودار ہو ماشاء اللہ. کیسے میں بتاؤں، یہاں جو پھول ملتے ہیں نا، یہ اصلی خوشبو والے گلاب ہیں. ورنہ بمبئی بھی جاتا ہوں، کہیں کہیں دنیا بھر میں جاتا ہوں تو اس میں خوشبو ہی نہیں ہوتی. لیکن یہاں دیکھو، آپ کے دل میں بھی خوشبو ہے، آپ کے چہرے پہ مسکان ہے. سبحان اللہ، گلاب سے بہتر آپ مسکراتے ہو. لیکن مجھے بتاؤ، یہ مسکرانا عبادت ہے یا عادت ہے؟ جواب دو، یہ مسکرانا عبادت ہے یا عادت ہے؟ جی، کس نے کہا؟ اچھا، میں عوام سے پوچھ رہا ہوں، مسکرانا عبادت ہے یا عادت ہے؟ نہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں، کوئی آپ کو کھڑا نہیں کروں گا میں کہ بینچ پہ کھڑے ہو جاؤ. کیسے رانگ بولا؟ اسکول میں ہوتا ہے نا ایسا، اس لیے بہت سارے بچے اسکول میں ہی نہیں جاتے، مار پڑتی ہے. اس لیے یہ کھڑا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. ہاں، کتنے لوگ کہتے ہیں عبادت ہے، اور کتنے لوگ کہتے ہیں عبادت ہے اور عادت ہے؟ چلو، کچھ بولے عادت ہے، کچھ بولے عبادت ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسی عادت ہے
کہ اگر سنت پر عمل کرنے کی نیت ہے تو عبادت ہے. یہ ایسی عادت ہے، یاد رہے گا، یہ ایسی عادت ہے کہ اس میں اگر سنت پر عمل کرنے کی نیت ہے تو یہ بھی عبادت ہے. ہم کو آج یہی سیکھنا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، کھانا ہم کیوں کھاتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم، بس کھاتے ہیں. اللہ کے بندو جواب دو، کھانا ہم کیوں کھاتے ہیں؟ جی، کس لیے؟ جینے کے لیے. ہاں، اس سے بھی مجھے ایک بات یاد آئی. کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، بس کھاتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں. لیکن یہاں تو ایسا کوئی دکھ نہیں رہا ہے جو کھانے کے لیے جیتا ہو، ایسا کچھ نہیں. سب لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں. چلیے، ہم لوگ کھاتے ہیں اس لیے، کیوں کھاتے ہیں ہم؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن ہم کو خود ہی نہیں پتا کہ ہم یہ کرتے کیوں ہیں. ہم یہ کرتے کیوں ہیں؟ یعنی آپ کی جو تھنکنگ پاور ہے نا، سوچنے کی پاور، سوچنے کی جو پاور ہے وہ اس کو ہم استعمال نہیں کرتے، اس کو یوز نہیں کرتے. بس پیدا ہو گئے تو پیدا ہو گئے، دودھ پلا دیا تو پی لیا، کھانا کھلا دیا تو کھا لیا، اسکول میں بھیج دیا تو چلے گئے، نہیں تو بیٹھے رہے. کھیت میں ابا نے کھیت میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا تو چلے گئے، ادھر سے آ کر کے آئے تو سو گئے. پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ نے پیدا بھی تو کیا ہے نا ہم کو. تو کبھی اللہ سے ہم نے پوچھا نہیں کہ اللہ ہم کو تم نے پیدا کیسے کیا، کیوں کیا؟ وہ کب پتا چلے گا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے. وہ چینج ہمارے اندر آنا چاہیے. ہم بدل نہیں رہے ہیں. ہر ایک چیز کا ایک ریزن ہے، ہر ایک چیز کا ایک کارن ہے. ریزن بولوں گا تو شاید لوگ بولیں گے انگلش بول رہے ہیں اس لیے ہم کو نہیں سمجھے گا. ہر ایک چیز کا ایک کارن ہے. اللہ نے پیدا کیوں کیا اس کا بھی ایک کارن ہے. کھانا کیوں کھاتے ہیں اس کا بھی ایک کارن ہے. پانی کیوں پیتے ہیں اس کا بھی ایک کارن ہے. شادی کیوں کرتے ہیں اس کا بھی ایک کارن ہے. کچھ میں کیوں رہتے ہیں اس کا بھی ایک کارن ہے. کچھ لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، وہ کیوں رہتے ہیں اس کا بھی ایک کارن ہے. میں بمبئی میں جس اسکول میں کام کرتا رہا اتنے سالوں تک، تقریباً 27 سال میں نے ہاشمی ہائی اسکول میں کام کیا. اس میں سے تقریباً 20 سال میں ایز اے پرنسپل میں نے کام کیا. وہ کچھی میمن جماعت کا ہی اسکول تھا. ہمارا تعلق بہت مضبوط ہے، کچھ والوں سے میرا تعلق جو ہے بہت مضبوط ہے. وہ کچھی میمن جماعت کا ہی اسکول رہا وہ. اور جو ہمارا مرکز ہے اسماعیل حبیب مسجد، وہ بھی کچھی میمن جماعت کے انڈر میں ہی آتا ہے. ان کا ٹرسٹ بھی کچھی میمنوں کا ہی ٹرسٹ ہے. تو کچھ سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم، چلو نعیم بتاؤ، ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ آج تھوڑا ڈیفرنٹ رہے گا. آج تقریر نہیں ہوگی، آج کلاس میں بیٹھے ہیں. ایک ٹیچر بیٹھا ادھر، یہ سب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، چلے گا نا؟ لیکن آپ جواب نہیں دو گے تو پھر آگے کیسے پڑھوں گا میں پھر؟ نہیں بتاؤ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ یعنی اتنا مشکل سوال ہے یہ کہ کھانا کیوں کھاتے ہیں. ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں پر اسلم ملک صاحب، دیکھیے یہ بھی جج صاحب ہیں ماشاءاللہ یہاں کے. آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ مندرا، پورٹ والا گاؤں ہے. بمبئی میں رہتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ان کو میں جنات بابا بولتا ہوں. کیوں کھاتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب؟ کھانا کیوں کھاتے ہیں ہم؟ دیکھیے ان کا جواب کیا ہے، جینے کے لیے. نہیں تم بتا رہے تھے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک لگتی ہے اس لیے. دیکھو یہ بچے والا جواب ہے ماشاءاللہ. بچے کیا کرتے ہیں؟ بھوک لگتی تو، اب چھوٹا بچہ جس کو، اس کو تو بولنا آتا ہے، جو ابھی پیدا ہوا اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا، تو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے. تو اس کو ماں کو پتا چلتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، دودھ پلانا ہے. یعنی بچے کو بھی اللہ نے یہ احساس دیا ہے کہ جب بھوک لگے گی تو بولنا چاہیے، بغیر بولے نہیں ہوتا.
اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ سے کچھ چاہیے تو اس وقت بھی تو دعا کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں آنا چاہیے، اس وقت 2 رکعت پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ نعیم نے اچھا جواب دیا. میں یہ ایک جواب تم سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ویری گڈ، ماشاءاللہ، ویری نائس. پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ. تو ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بولو. بھوک لگتی ہے اس لیے. اچھا، ہاں کبھی کبھی کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا کوئی ایک فکس جواب نہیں ہوتا. آپ جیسا سوچو گے ویسا جواب بن جائے گا. ایڈوکیٹ صاحب نے کیا کہا؟ جینے کے لیے کھاتے ہیں. کیا کہا آپ نے؟ جینے کے لیے کھاتے ہیں. نعیم نے کہا بھوک لگتی ہے اس لیے کھاتے ہیں. کوئی اور بھی سوچ سکتا ہے نا اس کے بارے میں. میں نے کسی کو روکا نہیں، آپ الگ بھی سوچ سکتے ہو. آپ سب آزاد ہو، آپ کی سوچ آزاد ہے، آپ کی فکر آزاد ہے. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کچھ والے کتنا اچھا سوچتے ہیں، اور جواب اچھا دو گے تو پھر نعت اچھی سنا دوں گا انشاءاللہ. لیکن آپ کو بولنا پڑے گا. آج تھوڑا سا الگ ہے یہ ماحول، آج میں نے الگ بنانے کی کوشش کی ہے. میں نے ہاں بولیے. ہاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ بولیے سب مل کر. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. ماشاءاللہ. دیکھو اس نام کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. شریر میں طاقت ملے اور عبادت کی طاقت ملے، اس کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں. کیا بات ہے. اگر ایسی نیت ہے تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے. ورنہ کھانا صرف بھوک کے لیے ہوگا، مگر نیت اچھی ہوگی تو یہ کھانا کھانا بھی کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا. اور کوئی ہے؟ ابھی تو جلدی جلدی آنا چاہیے جواب. بچوں آپ بھی سوچو ہم کیوں کھاتے ہیں. گھبراؤ نہیں، کچھ والو، بڑے پیارے لوگ ہو آپ لوگ. اور سوچو اور سوچو، الگ الگ جواب آ سکتا ہے. کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ آج تک کبھی سوچا ہی نہیں نا. بس کھانے کا. تھوڑا سوچ بدلو، سوچ بدلو گے زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. ایک اور جواب مل جائے تو میں آگے بڑھتا ہوں. پھر عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چلو سٹیج پہ سے ایک جواب آ گیا. پبلک میں سے ایک اور آنا چاہیے. اور کوئی جواب رانگ نہیں، غلط نہیں ہے، سب صحیح ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کو جب سماج میں رہنا ہے نا، اس میں ایک بھی ہم کو سیکھنے ملتا ہے کہ سماج میں جب رہنا ہے نا تو ایک ہی چیز کے بارے میں الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، اس کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. میں بول رہا ہوں وہی رائٹ ہے، ایسا نہیں ہے وہ بول رہا ہے وہ بھی رائٹ ہے. جیسے ایک جگہ میرے پاس کچھ پریس رپورٹرز آئے. علماء کرام ذرا دھیان سے سنیں، آج کل کے حالات پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. پریس رپورٹرز آئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ بھی دین کا کام کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں، آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے پریس رپورٹر کے سامنے میں کچھ دوسری باتیں تو نہیں کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایسے ٹیبل تھا، ٹیبل کے اس طرف میں بیٹھا تھا، ٹیبل کے اس طرف وہ بیٹھا تھا. میں نے ایک کاغذ منگایا اور جیب سے اپنا پین نکالا. ٹیچر ہوں نا تو پین ساتھ میں رکھتا ہوں ہمیشہ. یہ ہمارا ہتھیار ہے، قلم، یہ ساتھ میں ہوتا ہے. اس کاغذ پر میں نے لکھا 6 وہ گجراتی والا 6 نہیں، وہ نمبر 6 یہاں 6 لکھا. نہیں، میں نے یہاں 6 لکھا. تم سامنے بیٹھے ہو، تم کو کتنا دکھے گا؟ 9. میں نے پوچھا میں نے لکھا ہے 6، تم کو کتنا دکھ رہا ہے؟ تو وہ پریس والا بولا کہ مجھ کو 9 دکھ رہا ہے. میں نے کہا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ تو وہ بولتا کہ آپ بھی صحیح ہے میں بھی صحیح ہوں. تو میں نے کہا ایک ہی نمبر پہ 2 صحیح ہو سکتے ہیں نا. آپ بھی صحیح ہو میں بھی صحیح ہوں، صرف اینگل دوسرا ہے دیکھنے کا. اب اگر میں آپ کو اپنا بنانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو آپ میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں یا میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاؤں، تو دونوں صحیح، دونوں ایک ہو جائیں گے. ورنہ یہ ایکسپٹ کرو کہ میرے دیکھنے کے انداز سے وہ 6 ہے اور آپ کے دیکھنے کے انداز سے وہ 9 ہے. نہ یہ غلط ہے نہ وہ غلط ہے، دونوں صحیح ہے. یہ یونٹی کے لیے بہت ضروری ہے آپس میں. اسی طرح مسجد بھی مینج ہو سکتی ہے، اسی طرح
درگاہ بھی مینیج ہو سکتی ہے، اسی طرح جماعت بھی مینیج ہو سکتی ہے. 1000 دماغ ہیں، 1000 کھوپڑی ہے، سب کا اپنا بولنا ہے، سب کا آپ کا مت ہے، الگ الگ ہے، لیکن وہ بھی رائٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی رائٹ ہو سکتا ہے. آزادی تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ آپ کو سوچنے کی آزادی، ہاں وہ شریعت کی حد سے باہر نہ ہو، بس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ سوچئے لیکن حدود شرع کے اندر آپ کو لبرٹی ہے. آپ قرآن سے کے آگے نہ بڑھیں، اللہ کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھیں، پھر آپ کی زندگی ہے، آپ جئیں، کوئی بات نہیں، ود ان دا رائٹس یو کین، کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح ہم مل کے جی سکتے ہیں. تو کھانا ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم جینا چاہتے ہیں. کھانا ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگتی ہے. کھانا ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ شریر میں وہ طاقت آئے جس سے ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. کیونکہ میں نے یہ پوچھا اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہم کو کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ بولو، جواب سے جواب دو، زور سے بولو، کس لیے پیدا کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر ہم نوکری کیوں کرتے ہیں، پھر ہم کام دھندا کیوں کرتے ہیں، پھر ہم کھاتے پیتے کیوں ہیں، پھر ہم دوڑتے بھاگتے کیوں ہیں، پھر ہم ڈرائیونگ کیوں کرتے ہیں، ہم سائیکل کیوں چلاتے ہیں، ہم کھیتی کیوں کرتے ہیں، عثمان غنی لہسن کیوں پکاتے ہیں، پیاز کیوں پکاتے ہیں، مکئی کیوں پکاتے ہیں، بیگن کیوں پکاتے ہیں؟ جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں کیا سب؟ یہ کارپینٹر یہ کرسی کیوں بناتا ہے، یہ مائک والا مائک کیوں لگاتا ہے؟ پیدا تو اللہ نے کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے کیا ہے، تو پھر عبادت ہی کرنا چاہیے. تو یاد رکھو عبادت میں الگ الگ درجے ہیں. ایک تو فرض ہے، اس میں ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض نماز ہے. یاد رکھو کیا ہے سب سے بڑا فرض؟ نماز ہے، رائٹ؟ وہ کمپلسری ہے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ اب نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ کر لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ 2-4 جا کے میدان میں دوڑ لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. نماز کا وقت ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ نماز ہی پڑھنا ہے، اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے. مگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان کا ہر کام عبادت ہے. مسلمان کا ہر کام عبادت ہے اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو. تو اس کا کمانا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، پانی پینا بھی عبادت. پانی پینا عبادت کب بنے گا؟ جب وہ پانی سنت کے مطابق پیے گا، یعنی کھڑے ہو کر نہیں پیے گا بلکہ کیسے پیے گا؟ بیٹھ کر پیے گا، بسم اللہ پڑھ کے پیے گا، 3 سانس میں پیے گا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ بولے گا. اب آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ گائے بیل بھینس بکری سب پالتے ہوں گے نا، پالتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں آج میں نے بکرے کا گوشت کھایا، بہت اچھا تھا. شہروں میں اتنے اچھے بکروں کا گوشت جلدی نہیں ملتا، یہاں جو تازہ تازہ ملتا ہے وہ بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. یہاں کی جو مرغیاں ہوتی ہیں وہ بھی گاؤٹھی جو مرغی ہوتی ہے نا، گاؤں والی، وہ جو بائلر ہوتی ہے نا وائٹ وائٹ، وہ نقلی ہوتی ہے، اس میں مزہ نہیں ہوتا اتنا، لیکن گاؤں کی مرغی بہت اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا، آپ بکری چراتے ہیں، آپ گائے چراتے ہیں، آپ بھینس چراتے ہیں، آپ بیل چراتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. کیا بکری نماز پڑھتی ہے؟ سب جواب دیجئے، بکری نماز پڑھتی ہے؟ نہیں. بیل نماز پڑھتا ہے؟ بھینس نماز پڑھتی ہے؟ گائے نماز پڑھتی ہے؟ نہیں. بلی نماز پڑھتی ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ سب سے پوچھ رہا ہوں، جو 2-4 پڑھتے ہیں وہ الگ بات ہے، باقی سب سے پوچھ رہا ہوں میں، کہ سب نماز پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں، مجھے ایسا ایسا کرو گے لیکن پھر وہ دیکھ رہا ہے، پھر اس سے ڈرو. سچ بتاؤ، کیا سب نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں یا نا؟ سب سب نہیں پڑھتے. پھر بیل میں اور ہم میں فرق ہوا؟ گائے میں اور ہم میں کچھ فرق ہوا؟
صرف یہی ہوا کہ اللہ نے انسان بنا دیا تو انسان ہے، باقی فرض ادا کرنے کے اعتبار سے جو جانور کر رہا وہ ہم کر رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں پڑھتا ہم بھی نہیں پڑھتے. تو ہم کو اللہ نے جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. جانوروں پہ نماز فرض نہیں کی، انسان پہ فرض کی ہے. تو آج سے یہ فرق سمجھو اور نمازی بنو. وعدہ کرو مجھ سے کہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ایک دو آدمی نے، سب وعدہ کرو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. کچھ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ اٹھائیے سب انشاءاللہ، تاکہ سب لوگوں پر فرض ہے نماز. اس کا ہم ایک بار اور اقرار کریں کہ ہمارے اوپر نماز اللہ نے کیا کی ہے؟ فرض کی ہے، کمپلسری کی ہے. جیسے مثال کے طور پر چلو عرس کرتے ہیں، اچھا ہے. فاتحہ کرتے ہیں، بہت اچھا ہے. شربت تقسیم کرتے ہیں، بہت اچھا ہے. نیاز کھاتے ہیں، بہت ہی اچھا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب اچھا ہے. لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. اب نعیم اور اس کے دوست مجھے بتائیں، اسکول جاتے ہیں نا، اسکول میں انگلش کمپلسری ہے، میتھس کمپلسری ہے، سائنس کمپلسری ہے، لیکن فزیکل ایجوکیشن، پی ٹی، کمپیوٹر کمپلسری نہیں ہے. تو اگر کوئی بچہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو اور آپشنل سبجیکٹ میں پاس ہو تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ فیل ہی آئے گا. کمپلسری میں فیل ہوگا تو رزلٹ کیا آئے گا؟ فیل ہی آئے گا. تو آپ باقی سب کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو قیامت میں رزلٹ کیا آئے گا؟ فیل کا آئے گا. تو ہم یہاں فیل ہونے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے. جب بھی اذان ہو نماز کے لیے آنا ضروری ہے. اس لیے نعت پڑھنا اچھی بات ہے، نعت سے محبت بہت ہے، لیکن نماز سے نہیں ہے تو پھر اس نعت کا کیا فائدہ پھر ہم کو پہنچنے والا ہے؟ کیا وہ نعت ہم سے قیامت میں سب سے پہلے سوال نعت کا ہوگا کہ نماز کا ہوگا؟ تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، نماز کی پابندی. کتنے وقت کی؟ کچھ لوگ جو بولتے ہیں نا پڑھتے ہیں، وہ بھی کیسے معلوم؟ ٹائم ملا تو پڑھتے ہیں. کیا نماز قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت ہے کہ نماز مسلمانوں پر ٹائم ملا تو فرض ہے؟ ایسی کوئی آیت ہے؟ قرآن پاک میں تو یہ ہے، ان الصلاۃ علی المؤمنین کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے، وقت باندھا ہوا. جو وقت ہے اس پر فرض ہے. ٹائم ملے گا تو پڑھوں گا، یہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ مرنے سے پہلے بھی اگر نماز کا وقت آ گیا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے، بستر پہ پڑھ سکتا ہے، تو بھی اس کے اوپر فرض ہے. اگر وہ ڈوب رہا ہے اور نماز کا وقت آ گیا تب بھی اس پہ فرض ہے. وہ اشارہ کرے کہ نماز پڑھوں گا، میں نیت کرے دل میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تاکہ اس کی نماز کا قضا کا گناہ اس پر نہ ہو. یہ اتنا امپورٹنٹ فرض ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. آپ سوچو، مسجد کو اگر آپ آباد نہیں کرو گے تو آپ کا گھر آباد کیسے رہے گا؟ اللہ کا گھر آباد نہیں کرو گے تو ہمارا گھر آباد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہمارا گھر آباد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے اپنی رحمت سے. تو جو فرض ہے اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. جو ماں باپ بھی دھیان نہیں دیتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، کھیت میں جاتا ہے کہ نہیں پوچھتے، کام پہ جاتا ہے کہ نہیں پوچھتے، مسجد گیا کہ نہیں پوچھتے. تو یہ ماں باپ سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اس لیے اس پر دھیان دو. میری چھوٹی سی گزارش آپ سب سے ہے کہ 3 گھنٹہ نعت سنو گے، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن 2 رکعت جو نماز فرض ہے اس کا ثواب وہ 3 گھنٹے کی نعت اس کا بدل نہیں ہو سکتی جو آپ اپنے فرض کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نیت بدلنی ہے انشاءاللہ. آج سے یہ سوچیں گے نا انشاءاللہ. نکاح بھی اس لیے کرتا ہوں کہ حضور کی سنت ہے. کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ میرے حضور بھی کھانا کھاتے تھے، لیکن کھانا بھی میں وہ ڈھونڈوں گا جو حضور کو پسند تھا. ایسا کھانا ڈھونڈ کے کھاؤں گا تو اس سے عبادت کی طاقت آ جائے گی. جیسا کہ ابراہیم بابا بول رہے تھے کہ ہم اس لیے کھانا کھاتے ہیں کہ شریر میں طاقت آئے اور اس طاقت سے ہم عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے. تو ہمارا ہر کام عبادت ہے اگر وہ حضور کے طریقے کے مطابق ہو، اور اس کے خلاف ہو تب تو وہ گناہ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے. اب دیکھیے، آپ لوگ نہاتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں تو پھر نہ بول دو، چلے گا، لیکن کچھ بولو، گھبراؤ مت. نہیں نہاتے تو نہیں نہاتے، کوئی بات نہیں. متڑا والے نہیں نہاتے، ایسا سمجھیں گے آپ. کوئی فرض واجب تھوڑی ہے نہانا، وہ بھی سنتی ہے. وہی نہاتے کہ نہیں؟ دن میں کتنی بار نہاتے؟ ایک بار. روز نہاتے نا؟
کیوں نہاتے؟ اب یہ بھی معلوم نہیں، بھائی ابا کو دیکھا نہاتے تو میں بھی نہاتا ہوں جی ہاں، بدن کو صاف کرنے کے لیے نہاتے ہیں، ماشاءاللہ، یہ تو سب کو پتا ہے نا۔ اتنا خیال ہے بدن کا کہ روز اس کے لیے نہائیں گے، لیکن دل کا، روح کا خیال نہیں کہ اس کے لیے روز توبہ کریں۔ استغفر اللہ کتنی بار پڑھتے ہیں دن میں؟ اس سے روح صاف ہوتی ہے، گناہ صاف ہوتے ہیں۔ یہ بھی کرو، صرف باہر سے صاف ہوتے ہو، اندر وہ کیسے صاف ہوگا؟ اس لیے بولو استغفر اللہ، بولو زور سے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ زیادہ نہیں تو دن میں صبح و شام 70 بار اس کو پڑھا کرو، کم سے کم۔ کتنا؟ 70 بار۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ نہیں لگے گا، بس اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ 70 ٹائمز، 70 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اتنا بھی کرو گے، خود حضور کرتے تھے ہمارے، جبکہ وہ پاک تھے۔ ہم بولتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گناہوں کی طرف نہیں، ان کو تو اللہ نے معصوم بنایا کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی وہ اتنی بار استغفار کرتے تھے، اور ہم خالی باہر سے نہاتے ہیں، اندر سے؟ تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں کہ اپنے جانور کو بھی نہلاتے ہیں، مگر اندر سے ہم نہیں نہاتے۔ میں آپ کی بھاشا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بلکہ جو جانور ہم لوگ پالتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے لیے عبرت ہیں، نصیحت ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کے تعلق سے ہم کو بتایا، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا کہ جو زمین مردہ تھی اس کو پانی کے ذریعے زندہ کر دیا۔ یہ جواب کیوں دیا گیا؟ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کیسے ہوں گے؟ جب مر جائیں گے تو زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو زمین مر جاتی ہے وہ زندہ کیسے ہوتی ہے؟ جب میں پانی کے کچھ چھینٹے پھینک دیتا ہوں زمین پر تو وہ ہری ہری ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جب میں مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہوں تو اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا ہے اے انسان، تجھے بھی مرنے کے بعد میں زندہ کر سکتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں کان رکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، او کما قال، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جانوروں میں غور کرنے کی جگہ ہے، عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا ہم تم کو ان میں سے پلاتے ہیں، جانوروں سے۔ اللہ فرما رہا، اب یہاں دھیان دینا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جانوروں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، لبنن خالصا، جو ان کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ خالص دودھ، لیکن نکلتا کہاں سے ہے؟ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے۔ کیسی مشین ہے اندر؟ خون کا رنگ لال، گوبر کا رنگ جو ہے وہ کبھی کبھی بدلتا رہتا ہے، اس لیے خون کا رنگ بولو لال، گوبر کا رنگ جو ہے وہ دودھ کا رنگ سفید۔ اچھا، خون کی ایک اپنی بدبو ہوتی ہے، گوبر کی اپنی بدبو ہوتی ہے، لیکن دودھ میں خوشبو ہوتی ہے۔ ایک ہی جگہ سے تینوں آتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، بلکہ وہیں سے اللہ دودھ کو باہر نکال کے تمہارے لیے غذا بنا کر کے دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم یہ کر کے دکھا دو، یہ کون کرتا ہے؟ تو جانور کو دیکھ کر بھی کون یاد آنا چاہیے؟ اللہ۔ ہم اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، کیونکہ آپ لوگ، بہت سارے لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، اس لیے میں یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہوں کہ یہ سب، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، اور ہم لوگ تراویح میں قرآن پاک سننے کو بھی تیار نہیں ہے، حافظ کو نہیں بلاتے۔